علی محمد خان صاحب، یہ جو آخر معاملات حکومت یہ کہہ رہی ہے، حکومت کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب اور خود پیپلز پارٹی کے ایک دو لوگوں نے بھی کہا کہ یہ جو پابندی کی طرف معاملہ ہے آپ خود لے کے گئے ہیں، آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے 9 مئی کو، اس کے بعد IMF کے ساتھ مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کے لیے، تو آپ حالات کو اس نہج پر کیوں لے گئے کہ آپ وہ پابندی لگانے پر مجبور ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو محرم کا مہینہ ہے مقدس، اور 9 محرم، اور جو شہدائے کربلا کا میسج ہے اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان بنا ہی ظلم کے خلاف ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں میری دعا ہے اور ان انتہائی اہم گھڑیوں میں کہ پاکستان پہ جو ایک مشکل وقت ہے اللہ اس کو خیر سے نکالے، اور خاص کر آج کے دن کو بھی دہشت گردوں نے نہیں چھوڑا، اور بنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، پاک آرمی کے جوان بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک سیکیورٹی ایشوز ہیں اس پہ تو پوری قوم کا ایک ریزالو ہے، تمام پولیٹیکل جماعتوں کا، کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو ایک سائڈ پر رکھ کے ملک کی مفاد میں میرے خیال میں فیصلے کرنے چاہیے۔ کل کا جو عطا تارڑ صاحب کی جو پریس ٹاک ہے میرے خیال میں بہت شارٹ سائٹڈنس پہ مبنی تھی اور کوئی بہت ہی نی جرک ریئیکشن ہے۔ پالیٹکس میں ایک سیاسی جو ایک عمل ہوتا ہے اس کا جواب بھی سیاسی ہی ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 200 سے زیادہ ان پہ جو پرچے کٹے ہیں، بہت سے کیسوں میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے، بری ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پھر بھی جیل میں۔ عدالت میں آپ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کی فلور پہ بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس سے آگے ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتے، یا جا کے جیل توڑ کے ان کو باہر تو نہیں لا سکتے، نہ یہ کام کرنے چاہیے۔ تو اسی طرح حکومت کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں، جیسے ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ریزرو سیٹس کا، اب اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کریں گے، تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پابندی لگانا چاہتے ہیں، ایڈ ہاک ججز کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، وہ بھی غلط عمل ہے۔ ان حالات میں اس طرح کی جلدی وہ سارا چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کا اور تمام جو بار کاؤنسل ہے ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ملک کو جو بڑے مسائل درپیش ہیں افتخار صاحب، کہ اس وقت ایک پولیٹیکل ہارمونی کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اب دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے، آپ کو تمام پولیٹیکل جماعتوں کی سپورٹ چاہیے، خاص کر اس جماعت کی جس کی صوبے میں حکومت ہے، جہاں آپ نے جو ہے کچھ اہم ایکٹیویٹیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سپورٹ چاہیے تحریک انصاف کی، کیونکہ تحریک انصاف وہاں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو ان حالات میں اس طرح کا بیان، اور اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نہلے پہ دہلا یا شومی قسمت، اپنے سابق صدر جو ابھی 3-4 مہینے پہلے تک آپ کے صدر تھے، اور وہ صدر ہونے کے ساتھ ساتھ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں، آپ ان پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ صحیح جو حالات ہیں، آپ نے دہشت گردی کے واقعات کا بھی ذکر کیا، پرائمریلی صوبے میں امن عامہ قائم کرنا تو ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے KPK میں، لیکن اس سب کے باوجود جب عزم استحکام کی بات ہوتی ہے تو اس پر آپ کی جماعت اعتراض کرتی ہے، اس پر بھی ملی جلا ایک رد عمل آتا ہے، کوئی کہتا ہے آپریشن ہونے دیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں، CM آپ کے کہتے ہیں ہم وفاق پہ قبضہ کر لیں گے، گریڈ اسٹیشنوں پہ آپ چلے جاتے ہیں، یہ جو سامان پیدا کیا گیا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ حکومتی ترجمان کو دینے کے لیے اس مجبور کیا گیا؟ اس طرح نہ کریں، گریڈ اسٹیشن پہ بھی جا رہے ہیں، اب دہشت گردی کی بھی بات کریں، آپ فوکس کریں، جس چیز پہ سوال کرنے میرے سے پوچھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھوں 15 منٹ نہیں، میں پورا گھنٹہ بیٹھوں، لیکن اس کو سکیٹر نہ کریں تاکہ قوم کو کوئی راستہ تو ملے۔ اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ عزم استحکام پہ اتنا زیادہ کیوں رد عمل دیا گیا جب آپ کے صوبے میں حالات یہ ہیں دہشت گردی کے؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے محلے میں اگر آپ کے ضلع کے DPO یا DIG یا ڈپٹی کمشنر وہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جس سے آپ سب کی زندگیوں پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، تو سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو، آپ کے علاقے کے کونسلر کو یا جو بھی آپ کی وہاں ذمہ دار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو اعتماد ملے کہ یہاں یہ ہونے جا رہا ہے،
ہم روڈ یہاں کھول رہے ہیں, یہاں یہ 4 دیواری گرائی جائے گی, یہاں یہ کام ہونے جا رہا ہے. آپ کے جب وہ اعتماد میں لیں گے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے. اگر اچانک رات کے 12 بجے آپ آ جائیں اور وہی کرنا چاہیں جس کا آپ کو علم نہیں, تو آپ سوال اٹھائیں گے. اب ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے, ادھر ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک سب سے بڑی جماعت ہے, باوجود اس کے کہ تمام حکومتی ریاستی فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, اس کے باوجود 90 کے قریب ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں آ گئی ہیں, صوبہ ہم جیت گئے, پنجاب میں 100 کے قریب ایم پیز آ گئے ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جناب آپ ہمیں بتائیں تو صحیح, میرے نیچے جو صوبہ ہے جس کا میں وزیر اعلیٰ ہوں, جو ایک ٹرموئل کی صورتحال میں ہے, جس پہ ایک مشکل صوبہ ہے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے مجھے تو اعتماد ملے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وہ جو ان کی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, جس میں آرمی چیف وغیرہ بھی شاید تھے, اس سے نکل کے وزیر اعلیٰ علی امین خان نے پارلیمانی پارٹی کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جو بریفنگ دی, اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو کسی آپریشن کی منظوری نہیں دی, میرے سامنے تو کوئی آپریشن کے خط و خال نہیں آئے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر آپ نے دیکھیں ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کہ ہو ہی رہے ہیں, وہ تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں, لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے لارج اسکیل ملٹری آپریشن کی, آپ کو اس کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے. تو اس وقت ابھی تک جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں, تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کو بتائیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خیر, اب مرکزی جو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, وہاں آپ اپنی جو حکومتی جو بھی ان کا آگے کا عمل ہے وہ آ کے رکھیں, تاکہ آپ کو ایک پارلیمنٹ سے ایک سپورٹ تو ملے اگر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لارج اسکیل آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام اس طرح کی چیزوں پہ ان کا اعتماد کم ہے, اعتماد کا فقدان ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہوگا, اور جب یہ آپ کریں گے اس کے بعد آگے کے سٹیپ آسان ہوں گے. لیکن یہ اتنے مشکل صورتحال میں آپ جا کے بین کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو بچوں جی علی محمد خان صاحب, یہ فرمائش, یہ بچوں والی فرمائش نہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ تو کوئی فرمائشی پروگرام لگ رہا ہے. جی آپ یہ فرمائیں کہ اب جب حکومت نے اعلان کر دیا آپ کی پارٹی پر پابندی لگانے کا, آپ کی لیڈرشپ پر آرٹیکل 6 لگانے کا, تو اب آپ آل پارٹیز کانفرنس اگر محرم الحرام کے بعد منعقد ہوتی ہے, عاشورہ کے بعد, اس میں آپ شریک ہوں گے؟ آپ کا فیصلہ برقرار ہے یا آپ کی کوئی ریزرویشن ہے؟ دو باتیں میں عارف صاحب کروں گا. جی اب مجھے بھی تھوڑا سا وقت ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں, جی کوئی 1 دہائی سے زیادہ میں نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. جی میں نے ایک چیز افتخار صاحب محسوس کی ہے, جی جب پولیٹیکل فورسز کسی ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں, کوئی معاملات بہتری کی طرف چلنے کی صورت نکلتی ہے, اچھا تو کوئی ایسی فورسز ایکٹیو ہو جاتی ہیں, کچھ ایسا ہو جاتا ہے اچھا جس سے وہ ڈائیلاگ کی کوئی بات اگر کرتا ہے تو وہ بھی پھر اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے. اچھا جیسے کچھ دن پہلے, مہینہ آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, صدر زرداری صاحب نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا مذاکرات سے مسائل کا حل ہونا چاہیے. بڑی مذاکرات کی بات چلی تو خان صاحب نے بھی جیل سے کہہ دیا کہ اگر مذاکرات ہوں, میں موجود تھا, میرے سامنے بات, مذاکرات ہوں تو میننگ فل ہوں اور 2 بنیادی نکات ہیں, ان پہ ہونے چاہیے, اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اب یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ خواجہ سرا حضرات, ان کو جو ہے رؤوف حسن صاحب سے کوئی پتہ نہیں کیا شکایت ہوگی کہ جا کے جانی حملہ کر دیا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ڈائیلاگ کا پروسیس بیک پہ گیا. اچھا, خدا کر کے بجٹ سیشن کے دوران میں نے ایک بات کی, پتہ نہیں آپ نے وہ جی ایگزیکٹلی وہ آپ نے بڑی اچھی سپیچ تھی آپ کی, اس کا ریئیکشن وزیر اعظم صاحب نے دیا, آفر کی مذاکرات. میں نے یہ عرض کیا کہ اڈیالہ میں ایک ملنگ آدمی بیٹھا ہے, آپ اس سے بات کریں وہ معاف کر دے گا. میری رائے ہے, آپ اس سے ایگری نہ کریں, آپ اس سے بات کریں تب پاکستان چلے گا. اس کے جواب میں میاں صاحب کھڑے ہو گئے, شہباز صاحب, تو شہباز صاحب نے کہا کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات آئی. اب یہ صرف 11, 12 یا 13 دنوں پہلے کی بات ہے, اور اب انہی کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ, ان پہ پابندی لگاؤ. اب آپ مجھے بتائیں, میں اس شہباز شریف کی بات مانوں, اس کی طرف دیکھوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, چاہے جو بھی ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے, یہ کدھر سے بات آئی ہے؟
کیا یہ مسلم لیگ نون میں سے کیا جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کی کیمپ کی طرف سے یہ بات آئی ہے؟ کیا شہباز صاحب اس کے ساتھ ایگری ہیں؟ مسلم لیگ نون کے اندر سے جو اس پہ ڈائسنٹنگ وائسز آ رہی ہیں، کل آپ نے دیکھا ہوگا جو بچی ہے صنم جاوید صاحبہ، ان کو جب دوبارہ انہوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی، اب تو شکر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے، تو اس دوران خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، یعنی کہ اندر بھی کوئی آوازیں ایسی ہیں، میرے خیال میں خرم دستگیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی بات آئی ہے، سابق وزیر اعظم ان کے شاہد خاقان صاحب بھی اگری نہیں کر رہے اس پالیسی سے، تو یہ جو سارا اچھا پیپل پارٹی اس طرح نہیں لگ رہا آن بورڈ ہے، باقی تو جماعتوں نے ان پی وغیرہ نے، جماعت اسلامی نے تو ریجیکٹ ہی کر دیا ہے، جمعیت علماء اسلام نے بھی اس پہ کوئی ملا جلا ہی تاثر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری جماعتیں اگر سپورٹ کریں تو بات ٹھیک ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ان باتوں کو ان کے اپنے آج کے علی محمد خان صاحب تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی ہے آپ کے کیمپ کی طرف سے کل، اور آل دو ایک ریئیکشن ہے کل جو سٹیٹمنٹ آئی اس کی طرف سے، لیکن تحریک عدم اعتماد کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے، کوئی چینل ایکٹیو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی آپ کو کوئی رسپانس کر رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ روز کی پارلیمنٹری ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں تو جتنی ان کی لیڈرشپ ہے ان سے تو ہماری سلام دعا رہتی ہے، لیکن کوئی چینل ایکٹیو ہے، کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو سپریم لیڈر جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم سے ہوگا۔ سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اس کو بعید از قیاس نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب اور ہمارے بیچ میں آئیڈیالوجیکل فاصلے اتنے ہیں کہ فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا